قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس بات کے لیے کہ وہ میری عبادت و بندگی کریں. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے جو اپنی ذات و صفات میں اکیلا اور بے مثال ہے. ہم اسی سے استعانت اور مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں اور اسی سے بخشش اور معافی چاہتے ہیں. وہ بڑا بخشنہار اور بے حد و حساب رحم و کرم فرمانے والا ہے. اپنے نفس کے شر سے اور ہر برے عمل کے شر سے اسی کی پناہ اور حفاظت طلب کرتے ہیں. ہدایت و گمراہی سب اس کے اختیار میں. جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. بعدہ درود و سلام اور اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ جمعہ کا عنوان چل رہا ہے انسانیت کی نجات کے جو دو اصول اور بنیاد ہیں. دوسرا اصول و بنیاد عمل صالح ایمان کے بعد. عمل صالح میں عبادات کا تذکرہ چل رہا تھا اور نماز پر گفتگو پوری ہو چکی تھی.
روزے، زکوٰۃ اور حج جو ارکان اسلام میں سے ہیں، یہ سب وہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں جن کو کیے بغیر آدمی نجات نہیں پا سکتا اگر فرض ہو جائے تو۔ اسلامی عبادات میں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے اور آپ کے دل سے، نفس سے اور من سے ہے، جن کو ہم قلبی عبادات کہہ سکتے ہیں۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو صرف ہمارے جسم سے انجام پاتی ہیں، ہم اپنے شریر سے کرتے ہیں، نماز ہے، روزے ہیں۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو مالی ہیں، صرف مال سے انجام پاتی ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق جسم سے بھی ہے اور مال سے بھی ہے، جیسے حج ہے، اللہ کے دین کے لیے جہاد و قتال ہے، جس میں آدمی کو اپنا مال بھی لگانا پڑتا ہے اور اپنا جسم اور اپنی جان بھی لگانی پڑتی ہے۔ اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست انسانوں کے دل سے ہے، ہمارے دل کی اندرونی کیفیت سے ہے، ہمارے نفس اور ہمارے من کی اندرونی حالت سے ہے۔ آج کے خطبے میں یا آج سے انہی عبادات کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جسمانی عبادات یا مالی عبادات، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہی کام عبادت کے ہیں۔ جن کو دلی عبادت کہا جاتا ہے، جن کا تعلق دل سے ہے، ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کی ہے، بڑا زور دیا ہے ان عبادتوں پر، اور جو لوگ ان عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی بڑی تعریف کی ہے، اور کامیابی اور نجات انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ہے۔ آگے چلنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ اسلام میں ہر وہ اچھا کام چاہے اس کا تعلق اللہ کے کسی حق سے ہو یا بندے کے کسی حق سے ہو، وہ عبادت ہے، چاہے وہ جسمانی ہو، مالی ہو یا قلبی ہو۔ وہ عبادات جن کا تعلق ہمارے اور آپ کے دل سے اور ہمارے اور آپ کے نفس کی اندرونی کیفیت سے ہے، وہ 5 قسم کی عبادتیں ہیں۔ تقوی، توکل، اخلاص، صبر اور شکر۔ یہ وہ 5 عبادتیں ہیں جن کی خوب تاکید اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے اور بار بار ابھارا ہے، اور جو ان عبادتوں کو انجام دیں ان کی خوب تعریف بھی کی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے لیے نجات اور کامیابی کی بشارت اور خوشخبری بھی سنائی ہے۔ ہمارے اور آپ کے دل کے اندر، ہمارے اور آپ کے من اور نفس کے اندر اچھے کام کرنے کا جذبہ اور برے کام سے بچنے کا داعیہ موجود ہے۔ ہمارے دل میں، ہمارے دل کے اندر اچھے اور برے کام کے بیچ تمیز اور اندر فرق کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جذبہ موجود ہے، اور ہم اس صلاحیت اور جذبے کے مطابق عمل کرتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر ہمارے دل اور نفس میں تقوی موجود ہے۔
اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ہر اچھا کام جس کو انجام دینے کا اور ہر برا کام جس سے بچنے کا جذبہ دل کے اندر موجود ہو تو پھر دل میں سمجھیے تقویٰ موجود ہے۔ اب اس کام کو اچھا کام انجام دے رہے ہیں یا برے کام سے بچ رہے ہیں تو دونوں صورت میں صرف اور صرف اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی مقصد ہو، دل اور نفس اس کام سے کسی دنیاوی غرض اور مقصد حاصل کرنے سے پاک ہو، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ اسی کو اخلاص کہتے ہیں کہ جو اچھا کام ہم کر رہے ہیں یا جس برے کام سے بچ رہے ہیں اس کا مقصد صرف اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، دنیا کا کوئی غرض اور مقصد اس سے وابستہ نہیں، نفس بے لوث ہے، من میں کسی قسم کا لالچ نہیں ہے، تو سمجھیے دل کے اندر اخلاص موجود ہے، نفس کے اندر اخلاص موجود ہے۔ پھر اس کام کو انجام دینے میں نیکی کی شکل میں ہو تو کرنا ہے، برائی کے روپ میں ہو تو اس سے بچنا ہے۔ اب اس کام کو انجام دینے میں مدد اور توفیق صرف اور صرف کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اسی کو توکل کہتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ پھر اس کام کو انجام دینے میں جو رکاوٹیں، دقتیں اور کٹھنائیاں پیش آ رہی ہیں، ان دقتوں کو، ان کٹھنائیوں اور پریشانیوں کو برداشت کر لینا، انگیج کر لینا، اور نتیجہ اگر ہمارے کام کے خلاف بھی نکل رہا ہے تب بھی اللہ کی رحمت سے آس اور امید نہ توڑنا، اور جو رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں اور جو ہمارا برا چاہتے ہیں ان برا چاہنے والوں کا بھی برا نہ چاہنا، یہ صبر کہلاتا ہے، یہ صبر کہلاتا ہے۔ پھر جب اس قسم کی توفیق مل جائے تو اس کا اقرار اور اس کا اظہار آدمی اپنی زبان سے بھی کرے، اپنے جسم سے بھی کرے، اور زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھ رہا ہے، بزی رکھ رہا ہے، تو یہ شکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ شکر ہے۔ یہ پانچوں عبادت کا تعلق ہماری اندرونی کیفیت سے ہے۔ اسلام نے جو تعلیمات پیش کی عبادات کے نام پر، اخلاق کے نام پر، معاملات کے نام پر، ان میں نمایاں اور بڑی حیثیت تقویٰ کو حاصل ہے۔ تقویٰ کے معنی ہوتا ہے عربی زبان میں بچنا، پرہیز کرنا، لحاظ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کرنے کے بعد یہ بتا دیا ہے کہ یہ تمہارے بچنے کے کام ہیں، یہ تمہارے پرہیز کرنے کے کام ہیں، اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ کرنے کے کام ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نیکی اور بدی کی سمجھ نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے نفس اور من کو پیدا کیا، اس کے اندر ارمان اور خواہشیں رکھ دی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ بھی دے دیا کہ یہ فجور ہے، گنہگاری ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری کا کام ہے۔ لہذا دنیا میں زندگی گزارنا گناہوں سے بچ بچ کر کے یہ تقویٰ کہلاتا ہے، اور جو کچھ کرنے کے کام ہیں حسب توفیق ان کو کرنا، یہ بھی تقویٰ ہے، یہ بھی پرہیزگاری ہے۔ ان دونوں کے مجموعے کا نام تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو عبادت و بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تم سب کو پیدا کیا اور تم سے اگلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اگر اس طرح سے زندگی گزارو گے اس کی عبادت و بندگی میں تو لعلکم تتقون، عجب نہیں کہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی۔ نماز کو لیجئے، نماز تو بہت بڑی عبادت ہے۔ جس مقام پر نماز ادا ہوتی ہے یعنی مسجدیں، اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جہاں نماز نام کی عبادت ادا ہو یعنی مسجد، اس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر ہونا چاہیے، اللہ کے خوف اور ڈر پر ہونی چاہیے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، جس مسجد کی بنیاد شروع ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی، وہی مسجد اس بات کا حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں، نماز پڑھیں۔ نماز تو بہت بڑی چیز ہے، مسجد کی بنیاد بھی تقوی پر ہونی چاہیے۔ روزے کو لے لیجئے کہ تم لوگوں پر روزے فرض کیا ہم نے، اللہ فرما رہا تم سے اگلے لوگوں پر بھی فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، چاہے نفلی روزے ہوں یا رمضان کے فرض روزے ہوں، مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، ایسا خوف، ایسا ڈر کہ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے تم گناہوں سے بچنے لگو۔ حج کو لے لیجئے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو آدمی حج کے سفر پر نکلتا ہے اور وہاں پہنچ کر ارکان حج اور مقامات حج کا احترام کرتا ہے، ان کی تعظیم بجا لاتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس حاجی کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر، تقوی اور پرہیزگاری موجود ہے۔ قربانی جو اسلام کا ایک بڑا شعار ہے، بڑی پہچان ہے اسلام کی، اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ تقوی تمہارے اندر پیدا ہو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، قربانی کے جانور کا گوشت، خون، پوست یہ اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، صرف تمہارے دل کے اندر کتنا تقوی ہے، کتنی پرہیزگاری ہے، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف کتنا ہے، یہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ لباس جو بڑا اپنا روپ بدلتا رہتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے انسانوں، سب کے لیے، مسلم بھی غیر مسلم بھی، ہم نے لباس اس لیے اتارا، ہم نے تم کو لباس اس لیے دیا کہ وہ تمہارے قابل شرم مقامات کو چھپائے اور تمہارے لیے زینت اور تمہاری خوبصورتی کا بھی وہ سبب بنے۔ ننگا آدمی جس طرح سے بے پردہ ہوتا اس طرح سے وہ خوبصورت بھی نہیں لگ سکتا۔ آدمی، مرد و عورت کے جو پردہ کی حد ہے، جتنا پردے میں یہ رہیں گے لباس سے، جتنا پردہ کریں گے اتنا ہی وہ خوبصورت لگیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس یہ بہتر ہے، ایسا لباس جو اللہ کے نیک بندوں کا ہے، جس سے غرور و فخر نہ ٹپکے، جس سے گھمنڈ کا پتہ نہ چلے، جس سے مکمل پردہ پوشی ہو، وہ لباس سب سے بہتر ہے۔ اسلام نے بہت ساری اخلاقی تعلیمات دی اپنے ماننے والوں کو، ان سب کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں تقوی اور اللہ کا خوف اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ اسلام بار بار حکم دیتا ہے لوگوں سے درگزر کرو، لوگوں کو معاف کرو، بدلہ لینے کی بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے
تو برا کرنے والے کے ساتھ ٹھیک اسی حد تک سیم اسی طرح سے تم بدلہ لے سکتے ہو جس طرح سے اس نے تمہارے ساتھ برا کیا، لیکن معاف کر دو تو یہ بدلہ لینے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَعْفُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، معاف کرو، معاف کرنا سیکھو، اللہ کی خاص صفت ہے۔ اللہم انکا عفو، اے اللہ تو بڑا معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو، اور معاف کرنے ہی کو تو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنی، پس تو مجھے معاف کر دے۔ اسی معافی کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اندر رائج کیا اور بندوں کو یہ حکم دیا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی ناروا سلوک کرتا ہے، تمہیں اگر کسی وجہ سے تکلیف پہنچا دیتا ہے، تو تمہیں رخصت ہے، چھوٹ ہے کہ تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن بدلہ لینے سے بہتر ہے معاف کر دینا۔ وَأَن تَعْفُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، معاف کرو۔ اگر تم معاف کرو گے، دوسروں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو گے، تو یہ تمہیں تقویٰ سے بہت زیادہ قریب کرنے والا عمل ہوگا تمہاری طرف سے۔ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، عدل و انصاف، عدل و انصاف جو اسلام کی خاص پہچان ہے۔ یہود بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، جو اسلام کے بڑے دشمن ہیں، کہ اسلام نے عدل و انصاف کا وہ سبق پڑھایا کہ اسی وجہ سے آسمان و زمین کا یہ نظام قائم ہے۔ آج اگر دنیا میں عدل و انصاف نہیں ہو رہا ہے، لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ دنیا نے اس سبق کو یا تو پڑھا نہیں یا تو بھلا دیا جو سبق اسلام نے عدل و انصاف کے تعلق سے پڑھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اعدلوا، لوگوں کے بیچ انصاف کرو۔ اگر انصاف سے کام لوگے تو تمہارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہوگی۔ کہیں پر وہ حکم دیتا ہے تم صبر و برداشت سے کام لو اور معاف کرو، تو تمہارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام کرتے تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت و توفیق کی بھیک مانگتا ہوں اور تقوی اور پرہیزگاری کی بھیک مانگتا ہوں، پاک دامن مجھے رکھ، اور غنا بے نیازی ہمارے دل کے اندر تو پیدا فرما دے۔ اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو، میرے من کو، میرے قلب کو، میرے دل کو تو تقوی عطا فرما، اس کے اندر پرہیزگاری عطا پیدا کر دے، اپنا خوف سے ہمارے دل کو تو بھر دے، وزکھا، اور ہمارے دل کو، ہمارے نفس کو تو پاک و صاف کر دے۔ انت خیر من زکاہا، تو ہی ہمارے نفس اور ہمارے من اور ہمارے دل کو صاف کر سکتا ہے، ورنہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جب اس قسم کا تقوی پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی گناہوں سے بچنے لگتا ہے اور لحاظ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ایمان و اسلام کی دولت سے نوازا ہے، تو پھر وہ کام کرتا ہے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے بچنے لگتا ہے جن کاموں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں بڑھاپے میں بڑی دعاؤں کے بعد، بہت مانگنے کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، جس بیٹے کا نام خود اللہ نے یحییٰ رکھا، اور اللہ نے بتا دیا زکریا تمہارے بیٹے کے اندر ہم یہ خوبیاں پیدا کر دیں گے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا،
ہم نے یحییٰ کو بچپنے میں لڑکپن کی عمر میں دین کی سمجھ اور دین کا فہم عطا کیا۔ وَحَنَانًا مِّن لَدُنَّا، اور اپنی طرف سے ہم نے اس کے اندر شفقت و محبت پیدا کر دی تھی، بڑا ماں باپ کا خیال رکھنے والا، رشتہ داروں کا خیال رکھنے والا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور یحییٰ بڑا متقی اور پرہیزگار تھا۔ ہم نے یحییٰ کے اندر خصوصیت کے ساتھ تقوی پیدا کر دیا تھا۔ جس بچے کو اللہ تعالیٰ نے، خود اللہ نے ایک طرح سے تربیت کی، اس بچے کے اندر جہاں بہت ساری خوبیاں پیدا کی اللہ رب العالمین نے، ان خوبیوں کے بیچ اللہ گنا رہا ہے خوبیوں کو، تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے یحییٰ کے اندر پرہیزگاری اور نیک چلن، نیک سیرت بنانے کے ساتھ ہم نے اپنا ڈر بھی اس کے دل میں پیدا کر دیا تھا۔ میرے بھائیو اور دوستو، جب دل میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہو جاتی ہے، تو نیکیوں کی طرف قدم بڑھتے ہیں اور برائیوں کی طرف سے قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی کا مقام اور محل جو ہے وہ خاص دل ہے۔ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہ التقوی ہا ہنا، تقوی دل کے اندر ہوتا ہے، پرہیزگاری دل کے اندر ہوتی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف دل میں ہوتا ہے۔ آج ہم اسی صفت سے عاری ہو گئے ہیں کہ ہم نیکیوں سے اور وہ عبادات جو فرائض میں آتی ہیں، جو فرض ہیں، ان سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ سے ہم وہی درخواست کرتے ہیں جو اس کے نبی نے کیا تھا کہ اللہ ہم تجھ سے ہدایت کا، تقوی و پرہیزگاری کا، پاک دامنی کا اور بے نیازی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہم سب کے دلوں میں تقوی اور اپنا خوف اتنا پیدا کر دے کہ ہم نیکیاں کریں اور برائیوں سے بچنے لگیں۔ یا رب العالمین، تو ہمارے نفس اور ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک کر دے۔ یقیناً تو ہی پاک کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی پاک نہیں کر سکتا۔ یا رب العالمین، ہم میں جو بیمار پریشان حال ہیں، ان کو ان کی بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات دے۔ یقیناً تو ہی نجات دینے والا ہے، اور ہم سب کو تو بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ یقیناً تو ہی ہماری حفاظت فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔